السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 52۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں اور آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باب ملکہ کبھی سوچا نہیں تھا وہ یہ کہے گی، مگر کاش جنگلات میں سروائیو کرنے والے پروگرام کو نظر انداز کرنے کے بجائے المیرا نے غور سے دیکھ لیے ہوتے تو فی الحال انہیں مکھی کی اس قسم کا اندازہ تو ہوتا جو انہی کے گروہ کی ایک عورت کے کندھے پر بیٹھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان 15-16 لڑکیوں کے ساتھ وہ جزیرے کے ایک قدرے گھنے درختوں سے ڈھکے علاقے میں تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے یہاں کچھ دیر بیٹھنے کا سوچا جب ان کے آرام کو قدرت نے نظر لگائی اور یہ 2.5 کلو کا اڑنے والا سبز کیڑا نہ جانے کہاں سے ان کا سکون غارت کرنے پہنچ گیا۔ میں اس کو مارتی ہوں۔ باقیوں کی وزیری سے تنگ آتے المیرا خود ہی آگے آئی۔ مظلوم عورت چلاتے ہوئے اچھلنے لگی، مارنا مت، اڑا دو اس کو، میں کیا پائلٹ ہوں۔ شاخ کی مدد سے اس لڑکی کے بازو پر دستک دیتے المیرا نے ہنستے ہوئے چوٹ کی۔ اس کے پیچھے کھڑی ادوب آنکھوں پر ہاتھ رکھی اس ہولناک منظر سے منہ چرانے لگی۔ کلمہ شہادت پڑھ لو۔ لڑکی نے ابھی بات سمجھی بھی نہیں تھی جب المیرا نے پوری شدت سے شاخ اس کے بازو پر ماری۔ پتنگے کا تو پتہ نہیں، ہاں البتہ اس لڑکی کی چیخ سے پرندے ضرور اڑ گئے تھے۔ کچھ ناگہانی آفات کے بعد درختوں کے سائے تلے بیٹھی 15-16 عورتیں مسلسل ایک ہی قصہ دہرا رہی تھی، بار بار اس غائب ہوتے ہوئے پتنگے کے بارے میں چغلی کرتے ہوئے یقیناً اپنے حصے کی نیکیاں بھی اس کو دے چکی تھی۔ پانی کے مٹکے سے گدلے پانی کا آخری گھونٹ بھرتے المیرا عنایت محسن نے نم لب ہاتھ کی پشت سے صاف کیے، گرمی کی وجہ سے چوگا اتار کر ٹوپی پر رکھا۔ جب اندر سے جھلکتی کتاب دیکھ کر ٹھہر گئی، کچھ یاد کرنے پر ہاتھ بڑھاتے اسے اٹھایا اور بڑی عقیدت سے کتاب کی بھوری جلد پر انگلیاں پھیری۔ کتابوں سے نفرت کرنے والی نے دل کتابوں کے عشق میں ڈوبے مرد کے آگے ہارا تھا۔ آہستگی سے کاغذ آگے پیچھے کرتے وہ ایک جگہ رک کر اندر لکھے حروف پڑھنے لگی۔ عربی میں لکھے اشعار سیاہی سے پھیلے تھے۔ فاتر کی دی گئی کتابچہ کو چہرے کے سامنے پھیلاتے المیرا نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ کتاب نے اس کا چہرہ ڈھک لیا تھا اور جب وہ ہٹی تو سامنے فاتر اسلام کا چہرہ تھا۔ وہ جنگل کو چھوڑتے قلعے میں بنے کمرے میں موجود تھے۔ نم ہوائیں اور سبززار کے بجائے ارد گرد مشال اور موم بتیاں تھیں۔ کھلے آسمان اور پتوں کے سائے کے بجائے اینٹوں کا بنا چھت اور چار دیواری تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایک رات پہلے کے منظر میں چلے آؤ جہاں المیرا عنایت محسن ہلکے سرمئی نیلے لباس میں فاتر کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے کل یہاں سے نکلنا تھا اور المیرا کی خوشی جو پہلے زمین پر نہیں آ رہی تھی اب اس اطلاع کے بعد کہ وہ 2 دن تک فاتر کا منہ نہیں دیکھ سکتی دوبارہ آسمان پر نہیں بیٹھ رہی تھی۔ کتاب ہے۔ گہرے نیلے لباس والے آدمی نے کندھے اچکاتے اپنی شاعری کا مسودہ اس تک بڑھایا۔ ارد گرد رکھی روشنیوں سے ان کے سائے دیواروں پر بنتے ان سے بھی بلند تھے۔ مجھے کتابیں نہیں پسند، المیرا نے ناک چڑھائی۔ میری کتاب ہے۔ میری پر زور دیتے اس نے مسودہ کچھ اور قریب بڑھایا۔ المیرا نے دل کی مجبوری کے تحت درمیانی سی وسعت کی کتاب تھام لی۔ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ آگے پیچھے ٹٹولتے اس کی ناک اب تک چڑھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ 48 گھنٹے اس لمبو کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تمہیں چاہیے تھی نا میری شاعری کی کتاب؟ المیرا کے چلتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ماضی کے اوراق میں لکھے اپنے کارنامے یاد آئے تو دل ہی دل میں خود پر کراہت ہوئی۔ اب نہیں چاہیے، قدرے سنبھلتے اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ البتہ کتاب بازو میں چھپا لی۔ پھر بھی رکھ لو۔ مگر کیوں؟ فاتر کے اصرار پر اس کا سوال جائز تھا۔ کیونکہ یہ کتاب تمہارے نام ہے۔ الفاظ زبان کی نوک پر تھے۔ میں مر گیا تو پبلش کروا دینا۔ لفظوں کو نگل کر حلق میں چھپا لیا۔ اٹھ کر اپنا سامان باندھتے اس کا رخ دوسری سمت تھا۔ تبھی اپنے مذاق پر سامع کے چہرے پر آنے والا غصہ وہ دیکھ نہ سکا۔ میں پھاڑ دوں گی، جل کر کہا۔ اپنا نقصان ہوگا۔ وہ محفوظ ہوئی۔ جلا دوں گی، نئی دھمکی۔ فضا پر ظلم ہوگا، مکمل بے خوفی۔ بس خود پڑھوں گی اور کسی کو نہیں دوں گی۔ منہ بسور کر ہتھیار اٹھائے رکھے، تمہارا پڑھنا ہی دنیا برابر۔ عقیدت سے گردن نیزے کے رخ پر جھکا دی۔ میدان جنگ کا دوسرا کھلاڑی اس اچانک عاجزی کے لیے تیار نہ تھا۔ کتاب پر گرفت پھسلی، دل کی دھڑکنوں میں طوفان آیا اور چلتی زبان کو ایسا وقفہ لگا کہ اب وہ کچھ
बोलना चाहे भी तो बोल नहीं पाएगा। उसने हड़बड़ा कर रुख मोड़ लिया, मबाज सामने वाला चेहरे से दिल की चोरी ना पकड़ ले। पहले कुछ वर्क टटोलते उसने रोशनियों में करते चेहरा किताब से छुपा लिया। कुछ देर पढ़ते रहने के बाद जब हटाया तो मंजर दोबारा माजी की बंद दीवारों से हाल के घने बुलंद दरख्तों में तब्दील हो गया। घुटन से घाटियों की वादी, अंधेरे से ढके बादलों तले छुपा सूरज और लौ की तपिश के बजाय हवा के थपेड़े। अलमीरा इनायत मोहसिन ने किताब का सफ़ा दुरुस्त किया तो तिल चीर हुआ। लफ्ज़ों पर खुश्क आंसुओं के निशानात थे। क्या वो ये सब लिखते हुए रोया था? उजरत से कुछ सफ़ात आगे करते वो एक जगह ठहर गई, लंबी सांस उतारी और इब्तदाई शेर पढ़ा। 5 मिनट तक उसने किताब को हर जाविये से देखा, कभी चेहरे के करीब करके, कभी दूर, कभी उल्टा कर पलटा कर तो कभी उठा कर, मगर एक बात तो हुर्फ सच थी। फातिर अबू सलाम की लिखाई को समझने के लिए दुनिया के ज़हीन फ़तीन लोगों की अकल भी कम है। इंज लिखिया जिनवे पढ़न अला देस ते राजा ते डाका मारन लग गया। ऐसे लिखा है जैसे पढ़ने वाला मुल्क के राजों पर डाका मारने वाला है। थक हार कर उसने किताब बंद कर दी। खाली पेट इसमें इतनी तवानाई नहीं थी ये कीड़े मकोड़े सीधे करें। माजी औकाड़ा 18 साल इस कमरे में गुजारे थे, मगर 8 घंटे बंद रहने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ उसके बिस्तर के एक किनारे चूटियों ने अपना घर बना रखा था। ये पहले तो नहीं था। अलमीरा ने खुद को यकीन दिलाया। शायद खाली पेट और खुश्क हलक ने उससे समझने की सलाहियत छीन ली थी। काश अपने बाप को चिल्ला कर कह सकती उसे कैद न करे, उसे कोई और सज़ा दे, मगर अंधेरी खामोशी तन्हा कैद की ज़्यादती ना करे। 6 माह पहले उसने जेल में एक रात यूं ही काटी थी। उसके घर वाले इस बात से लाइल्म थे और वो उन्हें बताने का इरादा भी नहीं रखती थी, वरना बाप से किए वो अलविदाई वादे उसके चेहरे पर चाटों समेत रसीद किए जाते। नींद का खुमार भी जिस्म पर रेंगती किसी नशे ने ही तोड़ा था। आंखें खोलते जर्द लिबास वाली लड़की ने अंधेरे में गौर करना चाहा। भारी पलकों को आपस में मिलाते अलमीरा सुस्त रवि से ही सही हाल की दुनिया में लौट आई। मुट्ठी पर रेंगती चोटियों को झुटक कर हटाते उसने चेहरा फेर लिया। जमीन पर लेटी उसकी टांगें बुरी तरह सुन हो चुकी थी। अकड़ू जिस्म को सीधा करते उसने बिस्तर का सहारा लेते खड़ा होना चाहा। घुटने में उठने वाले दर्द ने अलमीरा इनायत मोहसिन के इरादे नाकाम बना दिए। बिस्तर के किनारे गैर आरामदा से बैठी उसने घुटना छोड़ा। शलवार के इतने हिस्से पर जमा खून गवाह था कि चोट लगी वक्त गुजर चुका है। आंखें थक कर बंद करते उसने सर घुटने से लगा दिया। इधर मंजर में स्याही फैली, उधर सियाह रात का मंजर याद आ गया। लंबी चुटिया से खींच कर नीचे लाता बाप, मेज से ठोकर खाकर कदमों में गिरती बेटी। अलमीरा ने सर दाएं बाएं हिलाया, अफाका फिर भी कुछ ना हुआ। दोनों हाथ जबरे इस पर रखे तो बाप का सख्त लम्स दोबारा महसूस हुआ। हर आदमी बाप होने का हक नहीं रखता। झटके से आंखें खोलते उसने गहरे सांस लिए। कमरे में पंखा और बत्ती बंद थे। बस बरकी कमकमों की रोशनी खिड़की से अंदर को झांक रही थी। बाहर से देखने वालों को क्या मालूम, शादी वाले घर में दुल्हन का मातम सजा था। घुटनों पर जोर देते वो पूरे कद से खड़ी हुई। टांगें यूं थी जैसे कई सुइयां कंधे तो ऐसे अकड़े थे जैसे लोहे के सुतून तले हो। गले में झूलता दुपट्टा पांव तले रौंदते वो गुस्लखाने की तरफ चलने लगी। हाथों पर लगी मेहंदी खुश्क होकर जिल्द से चिपकी थी। जूते पहनने का तरदद किए बिना उसने मरे हुए हाथों से बत्ती जलाई और कुछ देर चौखट पर खड़ी उस छोटे से भूरी टाइल्स वाले गुस्लखाने को देखा, जहाँ कमोड, बेसन और शावर में इतना फासला था कि अगर 3 लोग एक वक्त में यहाँ खड़े होंगे तो जगह कम पड़ जाए। मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी। तमाम हिम्मत जमा करते अलमीरा बेसन के सामने आ ठहरी। कोई मुझे निशाना बनाए इससे पहले मैं उसका मजाक बना दूंगी। माथे पर बनी खराश, आँख के करीब बिखरा मेकअप और जबड़े पर उंगलियों के सुर्ख निशानात को देखते उसमें कोई जज्बा ना उभरा। ना गुस्सा आया, ना बेबसी महसूस हुई, ना नफरत हुई, ना तो हंसी आई। काश वो रो सकती होती तो इस वक्त दहाड़े मार कर बीन कर दी। हाथ बढ़ाते उसने कमर पर झूलती ढीली चुटिया आगे की, फिर मुकाबिल दीवार में नस्ब शल्फ से कैंची उठाई और चुटिया की तरफ बढ़ाई। मेरे बेटी के बाल बड़े खूबसूरत है, इन्हें कभी मत काटना मीरू।
कैंची की तेजी ने गर्दन के करीब झूलते बालों पर पहला कट लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में लंबी चुटिया मीरू के बालों से जुदा होकर सिंक में आ गिरी। माँ की पुकार पर कमजोर हो जाने वाली बेटी मर चुकी थी। आईने में दिखता उसका अक्स अनजान था। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। कंधों तक आते रेशमी बालों में छुपा 21 साल लड़की का भरे गालों वाला चेहरा हल्की सी मुस्कुराहट से ढला। पहली मर्तबा खुद को धोखा देते वक्त अलमीरा ने ये अहद किया था, वो किसी को कंधा नहीं बनाएगी। वो कंधों पर खड़ी जरूर होगी, मगर किसी को दबाकर नस्त नहीं करेगी। बेसन के सामने खड़ी लड़की उसूल ज़मीर इंसानियत को आज काट कर खुद से अलहदा करती थी। हर चमकती चीज़ पर पहला हक तुम्हारा है अलमीरा। ताकतवर दिखने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी नहीं। दूर अंधेरे में कहीं से मौजिन की आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की यूं ही शीशे में खुद को घूरते टस से मस न हुई। मौजिन फजर की नमाज के लिए बुला रहा था। आईने के सामने खड़ी लड़की ने आज से जिद बांध ली। खुदा साबरीन के साथ होता है और मैंने अब से सब्र छोड़ दिया, यानी खुदा ने मुझे छोड़ दिया। कोई इस लड़की को बताए कि खुदा की यहाँ हाजिरी देते वक्त नीयत देखी जाती है, नेक नामी नहीं। मौजिन अजान देता रहा। अलमीरा जिद को बढ़ाती गई। तकदीर मायूसी से सर हिला गई और दरवाजे पर होती खटपट तेज से तेज तर होने लगी। जब पहले लिबास वाली मायू की दुल्हन मगरूर कदम उठाती कमरे में आई, दरवाज़ा आधा हुआ था और आने वाले का चेहरे बाहर की बत्ती के बावजूद कदरे ओझल हाल। वो दरख्त से टेक लगाए ऊँघ रही थी, मगर हसासियात बेदार थे। उससे फासले पर मौजूद औरतें खाने के नाम पर एक खजूर नोश कर रही थी। जब उनमें से एक ने हाँक लगाई, पत्थर पर आधी लेटी उसकी कमज़ोर हालत को देखकर लगता था वो किसी वक्त भी बेहोश हो जाएगी। क्या हमें अब कभी पेट भर कर न खाना नसीब नहीं होगा? उसकी फरियाद मध्यम थी, जिसमें तवानाई की कमी लहजे से ही आया थी। वो लोग जीना चाहते थे और जिंदगी की लालच में हर दुश्वारी बर्दाश्त कर रहे थे। खजूर की गुठली पर लगे बकिया रेशे खाती अदूब ने पलटकर अलमीरा को देखा। भूख इतनी थी कि गुठली छोड़ने का भी हिम्मत नहीं थी। हमारा जहाज कब तक आएगा मलिका हुजूर? अदूब की आंखों में मासूमाना सा सवाल देखते अलमीरा की टेक डगमगाई और वो लुढ़क कर एक रुख पर गिरी। अदूब अभी भी सवालिया निगाहें फेरे उसे तक रही थी और अलमीरा में इतनी बहादुरी ना थी कि निगाहें मिला सके। वो सब हकीकत से अनजान थे और कुमारी की ताकीद थी उन्हें अनजान ही रखा जाए। हम यहाँ सब के मिजाज से वाकिफ नहीं है। कोई घबरा जाएगा, कोई बेयकीन होगा, कोई चीखेगा और कोई शायद लड़ पड़े। हमारे पास ऐसी अफरा तफरी का वक्त नहीं। कमोशन हमारा प्लान खराब कर देगा। अलमीरा ने खुले बाल कानों के पीछे करते खुश्क लबों पर जबान फेरी, चेहरा मोड़ा और सबकी पुरुमीद तौकियात खुद पर महसूस करते सकते में चली गई। आज कैसा दिन था कि काजिब की जबान झूठ बोलते घबरा रही थी। किसने कहा हम भूखे रहेंगे? ये जंगल है ना, इसमें से शिकार करेंगे। जबरी मुस्कुराहट के पीछे से उसने खुद के खौफ छुपाए। अदूब का सवाल नज़रअंदाज करते उसने उनकी तवज्जो अहम मामले की तरफ बढ़ दिलवाई। भूखे के लिए पेट का सवाल ही सब कुछ होता है। लेकिन हम कैसे करेंगे शिकार? शिकार कर भी लेंगे तो उसे पकाएंगे कैसे? अगर शिकार ने हमें ही शिकार बना लिया तो? अलमीरा ने हाथ उठाते इन जज्बाती औरतों को ठहरने का कहा, जो रुके बिना सवाल पर सवाल बरसा रही थी। कुमारी ने उन्हें अंधेरे में रखकर बिल्कुल सही किया है। हमारे पास तीर कमान है, हम शिकार कर सकते हैं। ग्रोह में मौजूद 2 सिपाहियों ने आंखें चुराई। अलमीरा की भवें उलझी। क्या हुआ? हमें तीर अंदाजी नहीं आती। अलमीरा समेत उनकी बात किसी के भी पल्ले ना पड़ी। मसलिहतन हाथ उठाते उन्होंने वजाहत दी, दरअसल हमारा निशाना इतना अच्छा नहीं। अलमीरा ने हवा में हाथ यूं झुलाया जैसे ये तो कोई मसला ही नहीं। जवाबन दूसरी ने वजाहत दी, देखे, निशाने पर तीर अंदाजी के मश्क करना और फिर हकीकत में किसी जानवर पर मश्क करने में काफ़ी फ़र्क है। तुम लोग जंग की तैयारी कर रहे थे ना? भूरे बालों वाली फितना ने उनकी बात काटी। तो यूँ समझो ये मैदान जंग है और शिकार तुम्हारा दुश्मन, उसको तीर मार कर ख़त्म करना है। दोनों सिपाहियान ने ढेर सा थूक निगला। चेहरों पर आई हवाइयाँ गवाह थी, उनमें बहादुरी गुन नहीं बस ढोंग है।
ادوب نے اپنا سوال دہراتے کھجور کی گٹلی ایک طرف اچھالی جب یکدم اس سمت سے ایک باریک آواز سنائی دی۔ مجمع یوں خاموش ہوا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ کس چیز کی آواز تھی جو کچھ دیر پہلے پتھر پر نیم مردہ حالت میں لیٹی تھی، اب اسی پر چڑھے سانس روکے سوال کرنے لگی؟ جب البتہ قدرت کی جانب سے آیا کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر وہ باریک سی آواز دوبارہ آئی۔ عورتیں سہم کر ایک کونے میں جمع ہوئی۔ یہ تو کسی سانپ وغیرہ کی آواز ہے۔ ادوب کا کہنا ہی تھا کہ سب سے پہلے ان سپاہیوں کا رنگ فک ہوا۔ چھوڑ دو اس کو، لباری نے معاملہ رفع دفع کیا جب ان دونوں بزدلوں نے باجماعت اپنی پوٹلیاں سر پر اٹھا لیں۔ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، سانپ زہریلا بھی تو ہو سکتا ہے۔ دو لڑکیاں ایک آواز۔ المیرا نے لبوں کو سختی سے کھینچتے ان فولادوں کے نام پر کم ہمتوں کو گھورا۔ سانپ کے زہر سے مرنا آسان ہے یا بلک بلک کر بھوک سے مرنا؟ اکثر نگاہوں کی گھوری کو نظر انداز کرتی ان کے سربراہی بھی پوٹلیاں کا بوجھ برداشت کر رہے تھے۔ اگر یہاں رہے تو کم از کم ہمیں کھانے کو کچھ مل جائے، اگر یہاں سے گئے تو کسی جانور کو ہم کھانے کو مل جائیں گے۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جہاں ایک تابیداری سے فوراً بیٹھی ہے، دوسری نے کمر پر ہاتھ رکھتے جواباً ایبرو اچکائی۔ اور تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ ہمارا رزق یہیں پر لکھا ہے؟ المیرا نے کندھے اچکا دیے۔ تحقیق کرنے میں کون سا رزق کے دانے کم پڑ جائیں گے؟ سلگتی مسکراہٹ فوجی پر ڈالتے وہ پلٹ کر جھاڑیاں ہٹانے لگی جب چار پانچ نے اسے یہ جواہ ہمتی دکھانے سے روکا۔ المیرا کے ماتھے کی تیوری چڑھی، تب اسے اندازہ ہوا فاتر پر رہنمائی کے درمیان کیا بیتتی ہوگی۔ ہم یہاں سے چلتے ہیں، اگر وہاں واقعی سانپ ہوا تو ہم سب مر جائیں گے۔ آج ہی تو کھلا آسمان دیکھنے کو ملا ہے، کیوں دوبارہ قبر میں پاؤں گھسیٹ رہی ہے؟ المیرا نے سختی سے آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی۔ قدرت نے ایک ساتھ اس کا واسطہ 13-14 گلجان سے ڈال دیا تھا۔ جھاڑیاں ہٹاتے اس نے ان کی آوازوں کو جھٹکا۔ ادوب بھی مدد کے لیے آگے آئی جب ان کی آنکھیں مکمل ساکت ہوئی تو پھر ٹھہر کر پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ کوئی ایک ساتھ جمع ہوتے پتوں کے پیچھے چھپے راز کا نظارہ کرنے لگا۔ تمام کی حالت یکمشت وہ منوسلوا تھا یا ان کا وہم؟ سامنے 3-4 گھنے درخت ایک ساتھ کسی تکون کی مانند جڑے تھے۔ گھنے انجیر کے درختوں پر لگی نارنجی بھوری بے شمار انجیریں انہیں اپنی طرف راغب کر رہی تھیں۔ مجمع خوشی سے جھومنے لگا، شور اونچا ہوا اور وہ سب اب جھاڑیاں ہٹاتے اپنے لیے راستہ بنانے لگی۔ المیرا کے منہ میں پانی آیا۔ اس وقت انجیر بھی بریانی کی پلیٹ تھی۔ خواب کسی کیفیت میں اگلا قدم اٹھاتے اس نے ابھی زمین پر رکھا بھی نہیں تھا جب ادوب نے بازو سے کھینچتے اسے پیچھے کیا۔ ناسمجھی سے سوال کرنے کی خاطر مڑی جب ادوب نے بولنے میں پہل کی۔ سامنے دلدل ہے۔ المیرا کو اچنبھا ہوا، یا یوں کہا جائے بات اس کے سر پر سے گزر گئی۔ دھیرے سے پلٹ کر سامنے جھانکا تو سارے حواس معطل ہوئے، دل جیسے ڈوب کر ابھرا ہو۔ تکون کی مانند جھکے درختوں کے درمیان ریت کی گہری دلدل تھی۔ اگر انجیر تک جانا تھا تو اس گاڑھے زرد بھورے مٹی کے تالاب کو پار کرنا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے جو دلدل میں پھنس جائے ڈوب کر مر جاتا ہے۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر المیرا کی آنکھوں میں بنے خواب کرچی کرچی ہو گئے۔ سب کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تمام کی آوازیں ہار کر مدھم ہوئی۔ اب تماشبین منحوس شکلیں لٹکائے اپنی سبز قسمت کو اس بھورے گاڑھے مایا میں دیکھ رہے تھے۔ باب محافظ۔ اس کا وجود بلبلے میں مقید تھا یا بلبل تلے تھا؟ حواس اور اعصاب بیدار ہوئے تو علم ہوتا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں جو پہلا اور سانس جگانے والا احساس تھا وہ جلد سے ٹکراتے کسی گرم نرم کپڑے کا ہوا۔ گلجان نے بدحواسی کے عالم میں ہی ہاتھ پیر جھلائے جب اعتراف سے ٹوکنے کی آواز سنائی دی۔ ہلو مت، میں ہوں۔ گلجان نے شناسا آواز کے مالک کو دیکھنے کی خاطر بھاری پپوٹے جھپکائے۔ ایک بار، دو بار اور پھر تیسری بار میں منظر کچھ صاف ہوا۔ یاسمین جان، سوال میں درپیش جوش پر سامنے والا سر پیٹ کر رہ گیا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس نے اس کی اینک ناک پر رکھی۔ گلجان نے افراتفری میں اپنے مددگار کے ہاتھ پر پنجے مارے۔ نسوانی سسکی بلند ہوئی، پتھر کے ساتھ لگی بیٹھی دھند میں چھپی گلجان کی بصیرت اب مکمل صاف تھی۔ مسکراتے ہوئے جو ہی چہرہ پھیرا، مسکراہٹ کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اس سے بہتر تو وہ اندھی ہی صحیح تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ شہزادی ابیل بھورا چگا پہنے اپنی بڑی آنکھیں اٹھاتے استفسار کر رہی تھی۔ گل کا دل کیا وہیں آنکھیں نوچ کر بولے، ہاں اب ٹھیک ہوں۔
बिना जवाब दिए तर्क लड़की खड़ी होने लगी। जब यूं लगा जैसे दायां पाँव गैर मौजूद है, वजन के मुकाबले में वो पाँव उस वक्त बाकी मुकम्मल जिस्म को पीछे छोड़ गया। कदम बढ़ाते उसने सारा वजन सुन पाँव पर डाला। टखने से हड्डी टूटने की आवाज़ आई और टांग में उठने वाली मोच अल अमान थी। दर्द से कराहते वो बेध्यानी में ज़मीन बोस हो जाती अगर जो बर वक्त अबील उसे सहारा न देती। गुल ने झटके से उसे खुद से दूर किया। शहजादी के चेहरे पर आने वाली हैरत दुख से कई गुना कम थी। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। घुराते हुए वो उस पत्थर पर वजन डालती ज़मीन पर बैठती गई। अबील बस उसे दुख से देख कर रह गई। हाथ रखते उसने पाँव को महसूस किया। बदबख्त घोड़े को अल्लाह पूछे, कहीं कोई हड्डी तो नहीं तोड़ गया गधे का बच्चा। अबील नदामत से गुलाबी पड़ गई। उड़कर सीधी हुई ही थी जब गुलजान अचानक से चिल्ला उठी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कुमारी का पढ़ाया गया सारा खामोशी का सबक वो औरत भूल कर भाल गई। एक तो पहले ही भूलने की बीमारी थी, ऊपर से लगता है चोट भी खासी गहरी आई थी। अर्दन से आई शहजादी की आंखों में टूटे भरम की करचियाँ दर आई। उन्हें समेट कर दामन में उठाते वो खामोशी से पत्थर के दूसरी जानिब जा बैठी। गुलजार को मालूम नहीं था उसे ज़्यादा गुस्सा है किस पर, अबील के धोखादही पर, अपनी बेवकूफ़ी पर, या फिर उस नाकारा घोड़े के हुनर पर। जूते के तिस्मे खोले वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हड्डी पर सुजन से बना घर बना 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 घामुड़ नीला जामनी हो चुका था। उसने डरते हुए छुआ तो अचानक आने वाली सिसकी ज़बान तले दबाई। दुनिया में किसी की इतनी अच्छी किस्मत नहीं जितनी गुलजान की है। शिकस्त खुर्दा होते उसने गर्दन पीछे गिरा दी और इंतज़ार किया कि या तो कुमारी उसे ढूंढ ले या मौत का फरिश्ता आज उसे उठा ले। सफ़ेद सुरमई सी धुंध को देखते गुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। शुक्र के पढ़े सारे सबक हल्की सी चोट पर हाथ से छूट गए। तुम नाराज़ हो मुझसे? वह मुश्किल कुछ ही लम्हात गुजरे थे जब पत्थर के मुकाबिल सम से एक उदास आवाज़ सुनाई दी। गुलजान ढीठ बनी रही, जवाब ना दिया। यही बात बुरी लगी थी ना कि मैंने नारंगी को क्यों बताया। अबील शायद रो भी रही थी। ना बताती तो तुम मर जाती गुल। मैंने चांदी को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। मैं नहीं चाहती उस जैसी मौत किसी और को भी आए। अबील की बीच बात में ही मतजाज शख्स की हंसी बुलंद हुई। शहजादी ने आज तक मलिका को यूं हंसते नहीं देखा था। गुल की हंसी कहकहे में बदलती न जाने कितने कीड़े मकोड़ों को डरा गई थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? कंधे के पार से देखती अबील की आवाज़ में शिकायत थी। गुल ने हंसते हुए गर्दन नफी में हिलाई। मैं तो तुम्हारी किस्मत पर हंस रही हूँ। गुल ने पीछे देखा। तुम्हारे मुस्तकबिल से वाकिफ जो हूँ। अबील की भवें ताजुब से करीब आई। मतलब? गुलजान कुछ देर उसे देखती रही। तौसीफ, तरदीद और तफ्तीश, सब के बाद कुछ नहीं कहते रुख फेर लिया। अबील के सर से लगी दो तलवों में बुझी और वो झट से उठकर खड़ी हुई। तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, तुम्हारी मदद करती हूँ, और तुम इतनी खुदगर्ज हो, मुझसे बातें छुपा रही हो। तो तुमने नहीं छुपाई? तेजी से उसकी बात काटी तो अबील की शिकनज़दा पेशानी पर लकीरें गहरी हुई। तुमने नहीं छुपाई क्या मुझसे बातें? नहीं। उसका लहजा गवाह था कि उसने वाकई कुछ नहीं छुपाया। गुल को उसकी सच्चाई पर मजीद गुस्सा आया और तैश में आते वो उगल दिया जो बस निगलने के लिए खिलाया था। तो फिर ये बंगाली बिन माँ बाप की बेटी रातों रात अर्दन की शहजादी कैसे बनी? आखिरी लफ्ज़ पर उसे एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में क्या बोल बैठे हैं। चारों तरफ जंगल, पत्तों का घेरा, छुपे बादल, सब उसके अचानक तसादुम से दंग रह गए। अभी कुमारी यहाँ होती इस प्लास्टिक की मलिका की खैर नहीं थी। वह मुश्किल सर उठाकर आंखें मिलाते गुल ने दिल ही दिल में अपना माथा पीटा। अबील के चेहरे पर मौजूद खालीपन से आंखें चुराते उसने पछतावे से मजबूर चेहरा हाथों में छुपा लिया। हैरत अंगेज तौर पर शहजादी अबील के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी तो दूर, गुस्सा या बेयकीनी भी नहीं थी। अगले ही लम्हे वो तो यूं हंसी जैसे ले ये भी भला कोई बात हुई। गुल के हाथ गाल पर मुंजमद हुए, कहीं उसके कान तो नहीं बज रहे। लिबास संभाल कर सामने बैठते अबील अभी भी हंस रही थी। गुल को यकीन आ गया कि इन दोनों में से हकीकी सर पर चोट किसको आई थी। कहीं सच जानने पर इसका दिमाग तो नहीं घूम गया। गुल का खुद साख्ता तज्जिया आँख के किनारे आया। आंसू अपने दामन से साफ करते वो हंसी के बीच ही आप बीती सुनाने लगी। दरअसल मैं अर्दन से ही हूँ। बचपन में अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया चली गई। तभी मुझे हमेशा लगता था
آئی ڈونٹ بلانگ دیر، میرا اصل مقام اور گھر تو یہ تھا، وہاں تو سب کا کہنا تھا میں جانے کس کی اولاد ہوں۔ ایک دن میرے کاکا چاچا کاکی چاچی کو میں گھر کی چوکھٹ پر ملی، وہاں ساتھ لکھا تھا کہ یہ ان کے بڑے بھائی اور اس کی ولایتی بیوی کی اولاد ہے، وہ دونوں حادثے میں مر گئے، میں ان کا دوست، ان کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے اپنے لباس کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ لو بھلا، اب ایسے کسی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ تو اچھا ہوا میں مصر آ گئی ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ پروگرام کے سلسلے میں، ورنہ میں تو کبھی اپنی سچائی نہ جان پاتی۔ وہ جو شروع ہوئی تو رکنا بھول گئی۔ یہاں گل منہ کھولے اس کی روادات سن رہی تھی، وہاں کہانی گو سناتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ترک لڑکی کو احساس ہوا اس کا منہ حیرت سے کپکا ہوا تھا، تیزی سے بند کرتے اس نے پیشانی مسلی۔ 100 سوال تھے، بہت بہتری باتیں تھیں اور کچھ 150 تو اختلافات تھے، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں بنتے ٹمٹماتے تاروں کو دیکھتی بس وہ ایک بات کہہ کر رہ گئی، تم فکشن پڑھتی ہو ابیل؟ گڑیا جیسی بڑی آنکھیں یوں چمکی جیسے یہ تو ان کا پسندیدہ سوال ہو۔ تم بھی پڑھتی ہو کیا؟ چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گراتے آگے ہوئی۔ ہاں، مگر میں بس پڑھتی ہوں، تم لگتا ہے اس میں جیتی ہو۔ ابیل نے اسے کچھ خفگی اور بہت سی ناسمجھی سے دیکھا۔ جواباً گل جان خوفزدہ فکرمند نگاہیں لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بولنے کے لیے بار بار لب کھولتی مگر مناسب الفاظ نہ پا کر وہیں ٹھہر جاتی۔ ضمیر اسے کماری سے کیے عہد کی پاسداری کرنے کو کہہ رہی تھی، جبکہ نفس اسے ابیل کو ساری سچائی بتانے پر اکسا رہا تھا۔ جہاں اتنا سا کہہ دیا وہاں سب کہہ دو، جہاں اتنا سا کہا ہے وہاں آگے کچھ مت کہو۔ تم ناراض ہونا؟ ابیل کی جھجک واضح تھی۔ گل نے ضمیر کو کل کے لیے ٹال دیا۔ ابیل، کیا تم جانتی ہو چاندی کی موت کیسے ہوئی تھی؟ سامع سیدھی ہو کر بیٹھتے سنجیدہ ہوئی۔ ہاں نا، اس کو مرض لگا تھا۔ گل نے خشک لب آپس میں ملائے، پھر وہ سوال کیا جو کوئی بھی عاقل بالغ ضرور سوچتا، تم اپنی دنیا میں واپس کب آئی ہو؟ 3 سال پہلے، چہک کر فخر سے بتایا۔ اور ان 3 سالوں میں یہاں کیا کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال نے رازوں کی ایک تجوری پر دستک دی جو کسی کو یہاں تک کہ ابیل کو بھی کھولنے کی اجازت نہیں تھی، مگر گل جان ضمیر کو سلا چکی تھی اور نفس کہتا تھا بھلا کسی اجازت کی کیا ضرورت؟ منوسلوا اترا اور درختوں میں اٹک گیا۔ اب نیچے موجود قدردان منہ لٹکائے ان انجیر کے درختوں کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ پہلے ہی ہار مان کر دور بیٹھی کنکریوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، 2-3 اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ٹہنیوں پر لگے پھل گن رہی تھی، اور پھر کچھ بے چاری المیرا کو دیکھتے اس کے اگلے اشارے کے انتظار میں تھی۔ میں نے تبھی کہا تھا کہیں اور چلتے ہیں، اب یہ دلدل کیسے پار کرو گے؟ پنکھ لگا کر؟ سپاہی نے کنکر پر کنکر مارتے سب پر تانا کسا۔ المیرا تو تھوڑی پر انگلی رکھے مہوسوچ تھی، مگر ادوب نے اسے گھورنے کا سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اب وہ تمام عورتیں باری باری مسئلہ سلجھانے کے بجائے دہرانے لگی، کتنے اونچے اور مضبوط درخت ہے، اگر یہ دلدل نہ بھی ہوتی تو ہم پھل تک کیسے پہنچتے؟ ایک چینی نقوش کی حامل لڑکی نے اظہار رائے دی، اگر ان درختوں میں سے سانپ نکل آیا تو؟ دوسری سپاہی کے اندیشے پر ادوب نے اس کے سر پر چرپٹ لگائی۔ اس سانپ نے دلدل کیسے پار کی ہوگی؟ سر پر ہاتھ رکھتے وہ سپاہی بگڑی۔ وہ سانپ ہے، سانپ کے پاس پیر نہیں ہوتے، وہ سیدھا رینگ کر زمین سے درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ سپاہی کا موقف المیرا کے ذہن کے بند درازوں پر پوری شدت سے لگا۔ فوراً سے مڑتے المیرا نے چہکتے ہوئے تالی بجائی، کنکر سے کھیلتی عورتوں کے ہاتھ سے پتھر چھوٹے، پھل کو گنتی عورتیں بجلی کی تیزی سے سیدھی ہوئی، اور مرشد کے مریدوں نے کان کھڑے کیے۔ ہم درخت پر چڑھ رہے ہیں حاضرین، مسئلہ دوبارہ اپنے چھوڑے کاموں میں لگ گئے۔ عورتیں جھلاتے کنکریوں کا مینار گرانے لگی، لڑکیاں چھوڑی ہوئی گنتی کو دہرانے لگی، اور مریدوں نے دوبارہ سے مایوسی کی چادر اوڑھ لی۔ وہ جو بھویں اچکاتے داد وصول کی اظہار خواہش میں تھی، اس سے پہلے ہی عوام نے اس کی بہترین تذلیل کر کے منہ بند کروا دیا۔ لمبی سانس لیتے اس نے ہونٹوں کو سختی سے ملایا۔ میں درخت پر چڑھ رہی ہوں، تھوڑی سی رد و بدل اور وہ ساری مکھیوں کی طرح بھنبھناتی ہوئی اس کے قریب جمع ہوئی۔ المیرا کا دل کیا ان سب کو دلدل میں دے مارے۔ نہ جانے فاتر کیسے انسانیت کے گیت گاتا ہے۔ آپ درخت پر چڑھیں گی کیسے؟ ادب کی بات پر شان بے نیازی سے ہاتھ جھلایا۔ دلدل تینوں درختوں کے بیچ میں ہے، درخت کے آگے نہیں۔
ہم ان پر چڑھ سکتے ہیں، مگر نیچے گرنے سے احتیاط کرنی ہوگی۔ مجمع نے ایک بار مشکل میں چھپی غذا کو دیکھا اور پھر المیرا سے سوال کیا، اور یہ ٹارزن بنے گا کون؟ چوگا کی ڈور ڈھیلی کرتے المیرا تعظیم کی خاطر جھکی۔ میں ہوں نا، تم سب کے باپ کی ملازم۔ سب نے یوں سانس روکی جیسے آسیب دیکھ لیا ہو۔ کہاں وہ خود غرض المیرا اور کہاں ہے یہ بے غرض المیرا؟ درخت میں چھپے اژدہا کی کیا ضرورت جب ایک سالم کھڑا اپنی جلد پر در پرت اتار رہا تھا؟ اگر گر جائیں گی ملکہ حضور۔ درخت کے اطراف پیر رکھتی لڑکی کو پیچھے کرتے ادوب کی آنکھوں میں فکر تھی۔ المیرا نے اپنا بازو چھڑاتے تنے کو مضبوطی سے پکڑا۔ گر گئی تو شہید کہلاؤں گی، نہ چڑھی تو بھوکی مر جاؤں گی۔ اگلے ہی لمحے درخت کے تنے میں پاؤں ٹکاتی کسی کوہ پیما کی طرح اوپر چڑھ رہی تھی۔ نیچے موجود ادوب اس کے تحفظ کی دعا کی۔ سب سر اٹھائے اسے آگے بڑھنے پر داد دے رہے تھے۔ سارے شور و غل میں دوسرے درخت پر بھی ایک عورت چڑھی۔ 2 لوگ ہوں گے، کام جلدی ہو جائے گا۔ المیرا نے پلٹ کر اس عورت کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کوہ پیما کے لیے داد اور تعریف تھی۔ زمرد آنکھوں کی سیاہی پھیل گئی، اس کا دل عزت سے پھول گیا، جوش آسمانوں سے جا ملا۔ اگر کوئی 26 سالہ المیرا سے سوال کرتا کہ تم 18 سالہ المیرا سے کیا کہو گی، تو وہ جواب دیتی، ساتھ طاقت لاتا ہے، طاقت ساتھ نہیں لاتی۔ اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ ساتھ خود تمہارے پاس آ کر تمہیں طاقتور بنائے۔ مسکراتے ہوئے اب وہ شاخ پر بیٹھی انجیر اپنی جھولی میں اتارنے لگی۔ بھولے سے بھی ایک بار نیچے بنے تالاب کو نہیں دیکھا۔ اس سے مقابل درخت پر چڑھی عورت ایک قدرے کمزور شاخ پر تھی۔ دونوں عورتیں جب اپنا دامن اچھی طرح پھل سے بھر لیتی تو نیچے کھڑی عورتوں کی جانب اچھال دیتی۔ ہرانے والے ٹوکرے پر ان کے چہروں کی خوشی دگنی ہوتی۔ کوئی 15-20 منٹ تک یہ عمل کام لانے تک جب اچھا خاصا پھل جمع ہو گیا تو چینی نقوش والی عورت نیچے اترنے کے لیے پلٹی۔ بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے المیرا بھی اترنے کی تیاری میں تھی جب اچانک آنے والی دلخراش چیخ نے اس کے قدم ڈگمگا دیے۔ اگر وہ بروقت شاخ کا سہارا نہ لیتی تو دلدل میں گر جاتی۔ سب کی نظریں بآواز کی سمت تھی۔ المیرا نے مقابل پیر کو دیکھا، چھوٹی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چینی عورت تقریباً شاخ پر لیٹی سامنے شاخ کے تنے سے چپکے سانپ کو دیکھتی چلا رہی تھی۔ رنگ فخ تھا، انجیر کا گچھا ریت کی ندی میں ڈوب رہا تھا جبکہ وہ زمین سے اوپر موت کا سامنا کر رہی تھی۔ نیچے کھڑی عوام اس سے زیادہ چلاتے جنگل کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی جیسے سانپ ان کے سامنے تھا اور کب کا انہیں ڈس بھی چکا ہو۔ پتھر مارو نہ کوئی اسے، سپاہیان نے شور مچایا۔ خود ہمت نہیں دکھائی۔ تنے سے جڑی المیرا کی نگاہ اچانک ہی مقابل درخت کی شاخ تک گئی اور جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انجیروں کا گچھا بے انتہا تھا، کچھ پھل کا بوجھ اور پھر زیادہ اس عورت کا بوجھ شاخ کو جھکانے کی وجہ بن رہے تھے۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کب درخت سے جدا ہو اور پھل سمیت عورت بھی دلدل کا حصہ بن جائے۔ ارے کوئی ہٹاؤ اس سانپ کو ورنہ وہ لڑکی ماری جائے گی۔ مدد نہیں کر سکتی تو شور بھی مت مچاؤ۔ فوراً سے نیچے آتے اس نے ان کاہلوں کو سختی سے کہا اور خود ارد گرد پتھر کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ ایک طرف رکھے پتھر کو دیکھتے اس نے اٹھانا چاہا جب اس کی ہمت درمیان میں ٹھہر گئی۔ وہ سانپ سو رہا ہے۔ پشت سے آتی آواز پر حرکت کرتے ہاتھ تھم گئے۔ چہرہ اٹھایا اور ادوب کو خلا میں گھورتے پایا۔ وہ سو رہا ہے، اسے کچھ نہیں کہے گا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ المیرا کا جوش قدرے مانند ہوا۔ ادوب کا لہجہ تھا ہی عجیب۔ سانپ ہے۔ سانپ ایک سرد خون رکھنے والا کولڈ بلڈڈ جانور ہے۔ وہ سرد علاقوں اور سرد موسم میں اپنے بل میں چھپ جاتے ہیں۔ جزیرے کا موسم کبھی سرد ہوتا ہے تو کبھی گرم۔ اس وقت ماحول قدرے سرد ہے۔ بل سے باہر نکلنے والا سانپ نیند میں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ آرام سے نیچے آ جاؤ۔ المیرا آہستہ سے سیدھی ہوئی۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ تعریف کم تفتیش زیادہ تھی۔ آپ کبھی اسکول نہیں گئی؟ ادوب نے کمال حیرت سے سوال کیا اور المیرا کو لگا جیسے ساری دنیا اس پر ہنس رہی تھی۔ اسکول میں یہ سب بھی پڑھاتے ہیں؟ اعترافات کے بعد آنے والی خاموشی ہمیشہ ہی سنسان سی ہوتی ہے۔ پتھر سے جڑ کر بیٹھی دونوں لڑکیاں اپنے اپنے حصے کا انکشاف جھیل رہی تھی۔ ابیل کے بتائے گئے 3 سال کی زندگی کا نقشہ کھینچو تو سدے باب یہی ملے گا کہ سچ کھلنے سے قبل کی گھڑیاں۔ بہت سال پہلے ہماری دنیا سے کچھ لوگ دوسری دنیا چلے گئے تھے۔ اب ان سب کو واپس لانا ہی میرا کام تھا۔ کیسے چلے گئے دوسری دنیا؟ گل کے سوال پر اس نے کندھے اچکائے۔
बहुत برس پہلے جب لیبیا نے مصر پر حملہ کیا تھا تو کئی بحری جہاز لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس میں موجود تمام لوگوں کو ڈھونڈ کر جب تک واپس نہیں لایا جائے گا، متوازی دنیاؤں کے درمیان عدم توازن یوں ہی برقرار رہے گا۔ وہ جتنا ابیل کو سنتی، اسے اتنا سامنے والی لڑکی کی دماغی حالت پر انا للہ پڑھنے کا دل کرتا۔ کون سا توازن؟ سفید رنگت میں ناگواری ادھوری۔ میں جب سے واپس آئی ہوں اسی جہاز میں قید تھی۔ وہی جہاز ہمیں واپس تمہاری دنیا میں لے کر جاتا تھا۔ وہاں سے ہم کشتیوں میں موجود لوگوں کو بحفاظت اپنے ساتھ گھر لے کر جاتے۔ گل کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے اچھے سے یاد تھا ابیل نے پہلی ملاقات میں اس سے کیا الفاظ کہے تھے۔ تم نے کہا تھا تم 3 ماہ سے بحری جہاز میں ہو، اب تم کہہ رہی ہو تم 3 سال سے بحری سفر میں ہو۔ ابیل کچھ دیر تو سوچ میں پڑ گئی، پھر یاد آیا تو خود کو ہلکی چپت لگائی۔ ہاں تو میں 3 سال سے سفر میں ہی تھی، مگر دوسرے جہاز میں۔ 3 ماہ پہلے اس پر رات میں حملہ ہوا تھا اور ماہ نگار نے مجھے بحفاظت وہاں سے نکلوا لیا۔ گل کا سانس بھاری ہو رہا تھا، دل پر ہاتھ رکھا تو دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سہم کر ہاتھ ہٹا لیا۔ کماری نے کہا تھا ماہ ملکہ کے جہازوں پر حملہ کرنے والے وہاں جنسی تشدد کے لیے آتے ہیں، کوئی وہاں بک جاتا اور جو زیادہ بولے وہ مر جاتا۔ گل نے بھاری سر کے اطراف ہاتھ رکھتے آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو سختی سے پیچھے ڈھکیلا۔ آدھی باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھی، باقی کی آدھی کو سمجھتے وہ سہم گئی۔ انسانیت کا اس قدر سیاہ ہے اس قلعے میں تو میں اب آئی ہوں، ورنہ اتنے عرصے سے تو میں بحری سفر میں تھی۔ جھکے سر کے ساتھ گہرے سانس لیتی عورت اپنی چیخ اور آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ کماری نے بتایا تھا وہ باقیوں کو قلعے میں لے کر آتے، مگر ابیل کو اس کی من گھڑت کہانیوں کے ساتھ وہی جہاز پر نئے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیتے۔ وہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ کیا تم نے اتنے سال میں بدلتے چہروں پر غور نہیں کیا؟ کتنے لوگ سسکیاں لیتے، بلکتے، اینڑیاں رگڑتے مرے ہوں گے؟ کیا ماہ ملکہ ان کی تعداد سے بھی واقف ہے؟ مصر پر کتنے سال پہلے حملہ ہوا تھا؟ گل نے آنکھیں بند کرتے اجرت میں سوال کیا۔ جب میں غائب ہوئی تھی میری عمر 20 سال ہے، تو اندازاً اسی کے قریب ترین۔ ابیل کے بے داغ چہرے پر وہ افسوس کر کے رہ گئی۔ تو پھر نگار سب سے یہ کیوں کہتی تھی کہ تم اردن کی بھاگی شہزادی ہو جس نے ان کی مدد کی ہے؟ ابیل گل کی معصومیت پر مسکرائی۔ وہ میرا جھوٹ تھا تاکہ لوگ سوال نہ کریں یہ یہاں کیوں اور کیسے ہے۔ گل نے چہرہ اٹھایا اور حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کیا سامنے بیٹھی لڑکی معصوم تھی یا بے وقوف؟ تو تم اردن واپس کیوں نہیں گئی جبکہ تم نے وہیں تو جانا ہے؟ ابیل اس سوال پر مسرور ہوئی۔ وہیں تو جانے لگی ہوں، پہلے کچھ مسائل تھے مگر اب راستہ صاف ہے۔ ماہ نگار جی نے کہا ہے وہ مجھے اردن بھجوائیں گی۔ دونوں عورتیں متضاد جذبات سے گزر رہی تھیں، ایک اپنے لیے خوش تھی، دوسری اجنبیوں کے لیے اداس۔ کیا تمہیں اردن بھجوانے کی قیمت مجھے ملکہ بنانے کی تھی؟ ابیل کی مسکراہٹ دھیرے سے ختم ہوئی اور گل جان کی آہستہ سے نمودار ہوئی۔ بھوری آنکھوں کی مانند ہوتی چمک میں ہی اس کے دھوکے کی ضمانت تھی۔ طنز سے ہنستے گل نے نم آنکھیں صاف کی۔ وہ لوگ کشتیوں میں کہاں سے آتے ہیں؟ گل جان ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ ابیل کی گردن احساس جرم سے جھک گئی۔ ہمارے جاسوس انہیں دوسری دنیا سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ شہزادی کے انداز میں اپنے رویے کا ملال تھا۔ کیا ہمیں بھی کشتیوں میں لایا گیا تھا؟ گل نے نچلا ہونٹ دانت تلے دباتے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں ملایا۔ ابیل نے آہستگی سے گردن اقرار میں ہلائی۔ اور تمہیں کیسے معلوم یہ سب سچ ہے؟ ابیل کا ہلتا سر ٹھہر گیا۔ ساری ندامت کو پس پشت رکھتے اس نے جو نظر ملائی اس میں برف کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر میں تم سے کہوں یہ سب جھوٹ ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گی؟ ابیل نے جاننے کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی گل نے ایسے کسی اجازت نامے کا انتظار کیا۔ الف تا بے اسے ماہ ملکہ کی اصلیت سے لے کر اس کی آنے والی موت تک کی ساری کہانی کہہ ڈالی۔ انکشاف کے بعد موجودہ صورتحال۔ کندھے کے برابر بیٹھی گل کے چہرے پر سکوت تھا اور ابیل کی زندگی سے بھرپور آنکھوں میں وحشت، فخر، غرور، یقین سب مٹی میں مل گیا۔ اب نظروں کے سامنے بس پھانسی کا تختہ دار تھا۔ گل خالی چہرہ لیے بس دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ دن پہلے اس کی بھی یہی حالت تھی۔ میں قاتلہ ہوں؟ شہزادی کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ کھائی جس میں موجود وہ 3 برس سے تھی، اندازہ اسے 30 منٹ پہلے ہوا۔ گل کے بند ہونٹوں پر ایک طنزیہ ہنسی سنائی دی۔ اپنے زخمی پاؤں کو سیدھا کرتے اس نے سنجیدگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تم بھی یقیناً کسی ماہ ملکہ کروز میں مسافر ہوگی جب کسی نہ کسی طرح
میں ان کے میوزیم میں چوری چھپے اکیلے گئی تھی۔ تیزی سے گل کی بات کاٹتے وہ گھاس کو گھورتے ہوئے بولی، آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ میں ایک خوبصورت لباس کو دیکھ رہی تھی، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی قدیم وقتوں کے بنے جہاز میں تھی، بستر پر لیٹی، میرے سر پر ماہ نگار کھڑی، اور وہ لباس، وہی نفیس خوبصورت لباس میرے قدموں میں ڈھیر تھا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ گل نے سر تپیر لرزتی لڑکی کی آنکھوں کو آنسو سے نم ہوتے دیکھا۔ اس پانی میں نہ جانے کتنے فیصد غم تھا اور کتنا حصہ غصے کا تھا، کون جانے۔ گل کو اسے اندھیرے میں رکھنے پر شرمندگی سی ہوئی تو گردن قدرے جھکا لی۔ مختصر سے وقفے کے دوران دونوں لڑکیاں سر اٹھائے آسمان میں اپنے حصے کی آزادی تلاش کرنے لگیں۔ جب شہزادی نے سوال کیا، اور تمہیں اس سب کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ وہ نم آنکھوں سے ہی اپنی تقریباً دوست کو گھور رہی تھی۔ گل نے نظریں چرائی۔ ساری روادات اس نے قاری کا نام ہدف کر کے سنائی تھی۔ اگر کماری جان گئی کہ اس نے ابیل کو سب بتا دیا ہے تو پتہ نہیں اس کی کتنی بوٹیاں بنتی اور کتنے قدر قامت میں ہوتی۔ ابیل نے اعتراض کرنے کے لیے زور سے زمین پر ہاتھ مارا۔ پس منظر میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ سنہری بالوں والی ملکہ کے کان کھڑے ہوئے۔ دل تو شہزادی ابیل کا بھی یکدم دھڑکا تھا۔ سانس روکے دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے فق ہوتے چہروں کو دیکھا۔ میں نے چاپ کی آواز سنی ہے، ابیل کی ڈری سہمی آواز سنائی دی۔ گل کے اشارے پر ہمت کرتے ابیل نے پتھر کے ایک سرے سے سر قدرے باہر نکالا۔ جب اسے چار درخت کچھ دور کچھ سائے دکھائی دیے۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے جو غور کیا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کون ہے وہاں؟ گل نے سرگوشی کی۔ ابیل کی آنکھوں میں سیاہی جامد ہو کر پھیلی تھی۔ دور درختوں میں کچھ لوگ، ہاتھ میں نیزہ لیے، خود کو بھورے چگے سے ڈھانپے، شاید نہیں یقیناً انہی کی تلاش میں یہاں آ رہے تھے۔ نیزوں کی تیز نوک کا اندازہ وہ دور سے بھی کر سکتی تھی۔ دھند کی وجہ سے وہ حیولے صاف دکھائی نہ دیے، مگر وہ خدشہ کہ شاید یہ عام عوام کے لوگ ہیں، ہتھیار کو دیکھ کر ہی دھند کا حصہ بنا گیا۔ ابیل نے چہرہ پھیرا تو اس کی پھیلی آنکھیں، کپکپاتے لب اور ماتھے پر چمکتے پسینے کو دیکھتے گل کا خود کا دل بند ہونے کے قریب ہوا۔ تیزی سے درختوں کی سمت دیکھا تو جھیپ کر رہ گئی۔ کیا انہیں معلوم ہے تم میرے ساتھ ہو؟ نظریں موت پر تھی، سوال ساتھی سے تھا۔ ابیل نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کی آواز سمیت ذہن بھی ڈگمگا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ماہ نگار نے کہا تھا میری بگھی ملکہ ماہ کی بگھی کے پیچھے ہوگی۔ تمہاری سواری کو میں نے ڈھلان کی طرف جاتے دیکھا اور بنا میرے کہے میرے گھڑ سوار نے بھی وہی راستہ موڑ لیا۔ گل کے ماتھے پر موجود تفکر کی لکیریں غائب ہوئی۔ کماری نے درست کہا تھا، ماہ ملکہ والے انہیں نست کرنے کا بندوبست ضرور کریں گے۔ یہ میس مرڈر ہے۔ پتھر تاثرات سجائے ابیل کو دیکھا جو جگہ پر سن ہو گئی۔ خشک آنسو اور سوجی ناک میں اس کی حالت قابل ترس تھی۔ یہ سب ان کے پلان میں شامل ہے۔ تمہیں اور مجھے جان بوجھ کر سازش کے تحت یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ شہزادی ابیل یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، ہاتھ لگاؤ تو ہڈیوں پر گوشت نہیں، آواز دو تو جسم میں روح نہیں۔ موت کی سرگوشی دل پر اتری تھی اور اب انسان کے ہاتھ پیر جھلانے کا وقت تھا۔ چلو یہاں سے۔ بنا کوئی سوال جواب، نہ کوئی شور واویلا مچائے گل نے اسے اٹھنے کا بولا۔ جو ہی پاؤں ہلایا، ٹانگ میں اٹھتے درد کو پکڑتے وہ گھٹنے کے بل ڈھہ گئی۔ آنکھوں کے آگے ایک پل کو اندھیرا چھا گیا۔ کیا وہ واقعی ہمیں مارنے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ ابیل کے سوالی انداز پر گل تب کر رہ گئی۔ نہیں، پھولوں کا ہار اٹھائے ہماری نظر اتارنے آئے ہیں۔ درد کی شدت سہتے وہ دانت پر دانت جماتے گھرراتی ابیل نے ہاتھوں کو آپس میں باندھتے ایک ڈرتی نظر پیچھے ڈالی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ابیل، ابھی نہیں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اکھڑتی سانسوں کے درمیان اس نے ابیل کو بازو سے تھامتے کھڑا کیا۔ تمہارا ایک پاؤں زخمی ہے، تم کیسے چلو گی؟ اگر میں نہ چلی تو دوسرا بھی زخمی ہو جائے گا۔ میں نہ سماجت کرتے اس کا بس نہ چلا اپنی دوست کو یہیں گاڑ دے۔ شہزادی کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ حوصلے تو یوں پست تھے جیسے ہلکی ہوا سے ہی اس کی سانسیں بند ہو جائیں۔ اس نے ایک بار گل کی سنجیدہ آنکھوں میں جھانکا اور دوسری بار پیچھے چلتے موت کی پرچھائی پر۔ فیصلہ کرنے کی نیت سے اس نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ اٹھائے نہ جانے کون سی دعا کرنے لگی۔ گل جان نے قریب آتے قافلے کو دیکھا اور قریب کھڑی لڑکی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ لعنت بھیج کر خود وہاں سے چلی جاتی، ابیل فوراً سے آگے آئی، ہاتھ اس کے بازو سے گزار کر اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرے سے اس کو سہارا دیتی وہ دونوں جھک کر دوسری سمت چلنے لگیں۔ وقتاً فوقتاً پیچھے دیکھتی، مکمل کوشش تھی کہ پتا ہلنے کی بھی آواز نہ آئے۔ ڈھلان میں مزید نیچے اترتے اپنے کانوں میں سنائی دیتی دھڑکنوں کے بیچ وہ 2-3 پتھروں کے مینار پیچھے آ چھپی۔ ان کے تعاقب کار بلندی پر تھے جبکہ وہ نیچے قدرے اندھیرے میں چھپی۔
خود کو ابیل کی گرفت سے آزاد کرواتے اس کچھ پل کے راستے نے ہی گل کو ہانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاؤں پر بنا نیل پہلے سے زیادہ سوج چکا تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ کمر کی ایک دو ہڈیاں ابھی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ وہ مشکل آنکھیں کھولتے اس نے لمبی سانسوں کے بیچ اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا، کراتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیا۔ جسم کا ہر انگ درد سے چلا رہا تھا۔ چہرہ پھیر کر ابیل کو دیکھا جو اداس کوئل بنی اپنے جوتوں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ بس کسی غزل کی کمی تھی ورنہ منظر مکمل تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں انہی کیفیات میں رہی۔ یقیناً ان کے تعاقب کار مایوس ہو کر خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ یہ جنگل بھی ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ زخم کو ہاتھ سے چھوتے وہ نچلا لب سختی سے دانتوں میں دبائے اس کی مالش کرنے لگی۔ کس نے سوچا تھا جنگلوں کے پاس بڑی ہونے والی لڑکی ایک دن اس حالت میں ہوگی؟ کیا وہ ہمیں مار دیں گے؟ کانوں میں پڑنے والی آواز وحشت کی کھائی سے سنائی دی۔ گل نے کنکھیوں سے ابیل کو دیکھا۔ مگر وہ ہمیں کیوں ماریں گے؟ ابیل نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ ایک تو خالی پیٹ کی چڑچڑاہٹ اور دوسرا ابیل کا رونا دھونا۔ گل نے سختی سے اس کا بازو دبوچتے ابیل کو حال میں بلایا۔ جاگ جاؤ ابیل، حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، وہ ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے، اور میں تمہارا یقین کیوں کروں؟ چلا کر اپنا بازو کھینچا۔ گل کا غصہ ایک دم ہی ساتویں آسمان کو چھوا۔ ابیل اس کا صبر لمحہ بلمحہ آزما رہی تھی۔ تمہارے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کیا ثبوت ہے؟ نمی کی وہ پتلی لکیر ابھی بھی گول آنکھوں کی بار پر ٹھہری تھی۔ تم کہتی ہو ماہ ملکہ کوئی متوازی دنیا نہیں، بلکہ ہماری ہی دنیا میں موجود ایک مافیا ہے جو اعضاء انسان اور جسم کی فروخت میں ملوث ہے۔ انہوں نے یہ سارا جھوٹ اور فساد مچایا ہی اس لیے تاکہ غیر قانونی طور سے وہ انسانوں پر تجربات کر کے ایسی قوت مدافعت بنائے جو دنیا کے رسواؤں کو تاحیات زندہ رہنے میں مدد کرے۔ ابیل کے تاثرات میں پیچیدگی، غضب، الجھن اور کراہت تھی۔ کیا تم خود کو سن رہی ہو کہ تمہاری باتیں کیسی غیر یقینی اور افسانوی ہے؟ کہانی تو تمہاری بھی نہایت فضول اور بے ڈھنگی ہے۔ تلخی سے اس کا بازو چھوڑتے گل نے چہرہ پھیر لیا۔ اردن کی شہزادی جو کسی اور دنیا میں چلی گئی تو یہاں کی دنیا کا توازن خراب ہو گیا۔ دنیا کا توازن نہیں، اس شہزادی کا دماغ توازن خراب تھا جو ایسی اسٹوپڈ اور غیر منطقی بات پر ہنستے ہوئے یقین کر لیا۔ بات کے آخر میں ابیل کی شان میں تالیاں پیٹتے گل نے ہنکار بھری اپنے انداز پر اسے رتی برابر بھی پچھتاوا نہ تھا۔ کسی کو تو ابیل کی عقل ٹھکانے لگانی ہے۔ ابیل کا چہرہ یوں تھا جیسے سرعام اس کے تمام رازوں پر پردہ اٹھا دیا ہو۔ آنکھیں جھپکتے اس نے بے دھیانی میں اپنی گردن چھوئی۔ گل نے بھی یوں ہی ایک بیزار نظر اس کی حرکات پر ڈالی۔ ابیل کی گردن میں جھولتے ہار کے بیچ سورج کا چہرہ بنا تھا۔ انگلیوں پر اسے لپیٹتے وہ غائب دماغی سے اپنے ماضی اور مستقبل کے درمیان ڈول رہی تھی۔ گل کی نظر بیچ سورج کے موجود لال پتھر تک گئی۔ الو کی باز گشت سست ہوئی، پرندوں کی اڑان دور ہو گئی، شکاریوں کی مہریں زیادہ شفاف ہوئی، اور 23 سالہ گل جان کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی اس لمبی زبان سے نفرت ہوئی۔ جھپٹ کر اس نے ابیل کے ہاتھوں سے وہ ہار چھینا۔ کیا کر رہی ہو گل؟ اس سے پہلے گل منہ سے بتاتی وہ کیا کر رہی ہے، ہار اپنی انگلیوں میں لپیٹتے اس نے پوری شدت سے خود کی جانب کھینچا۔ ابیل کی چیخ بلند ہوئی، مگر اب وہ سنگھار ابیل کی گردن سے نکلتا گل جان کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ ابیل نے انگلیوں سے گردن پر بنی خراش کو چھوا اور پھر گل کی حرکت دیکھ کر دنگ رہ گئی جو اب اس ہار کو اپنے درست پاؤں تلے کچل رہی تھی۔ ابیل چیختے ہوئے آگے آئی۔ تعاقب کاروں کے قدموں میں شدت آئی۔ ابیل کا تنفس تیز ہوا۔ گل جان کے پاؤں کی حرکات تیز ہوئی۔ پیچھا کرنے والے بھاگنے لگے۔ ابیل آنسوؤں کو آزاد کرتے رونے لگی۔ گل جان نے ٹوٹے ہوئے ہار کو دیکھا۔ پتلے لبوں پر فاتحانہ مسکان تھی۔ بھاگتے قدم یک دم ہی قریب آئے۔ گل جان نے چہرہ پھیرا۔ ابیل رونے کے در پہ تھی۔ گل نے لباس میں چھپا چاقو نکالا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کرتی اس کی پشت پتھر سے لگی تھی۔ نبز کے قریب اسی کا چاقو تھا اور ساتھ بیٹھی ابیل کے منہ سے نکلتی چیخ پر کسی کی سخت انگلیاں تھیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ یہ لوگ اب اپنے گھر میں کیسے پہنچیں گے، اپنی زندگی میں دوبارہ کیسے لوٹیں گے، اب کن لوگوں نے گل کو اور ابیل کو پکڑ لیا ہے، کیا یہ لوگ بچ پائیں گی یا نہیں۔ یہ سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان چل رہا ہے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے اور اپنے لیے بھی خوب ڈھیر ساری دعائیں مانگے۔ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کس جگہ سے میرے ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔